السلام علیکم ناظرین کرام، ابو خوشین یوٹیوب چینل کے سلسلے لکھت پڑھت میں خوش آمدید۔ آج خوش آمدید رمضان کے سلسلے کا 5واں لیکچر پیش کریں گے۔ اصول دین کے ریفرنس میں ایمان مفصل پہ گفتگو جاری ہے۔ ایمان باللہ سے قبل ایک اصلاحی لیکچر تھا، توحید پر دوسرا، توحید کے ضمن ہی شرک پہ تیسرا۔ گزشتہ لیکچر فرشتوں پہ ایمان کے ضمن شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ خیر مکمل تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس پہ کہنے پہ اتنا مواد ہے کہ گھنٹوں کے سیشن بھی تشفی نہیں کر سکتے، مگر قلت وقت کے پیش نظر ٹچ اینڈ گو کرنا پڑتا ہے۔ ہم بیان کے دوران ناظرین کی رہنمائی کے واسطے ریفرنس دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شوق محسوس کرے تو خود پڑھے اور سمجھے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ فرشتوں پہ ایمان کے تقاضے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کائنات کا مکمل انتظام یعنی مینجمنٹ فرشتوں کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرسنل اسٹاف ہے جو کائنات کے تمام شعبجات کو بحکم اللہ رب العزت پر ایسے طریقے پہ چلا رہے ہیں، اور اس کام کی انجام دہی میں اپنی رضا و رغبت کو، اپنی خواہشات کو بالکل شامل نہیں کر رہے۔ حالانکہ فرشتہ کوئی پروگرامڈ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان کی طرح تشخص رکھتی ہے، خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی آتے ہیں، پسندیدگی ناپسندیدگی کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ نیت الہی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، مگر ان کی سرش میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے ایک اور با اختیار مخلوق پیدا کی اور اس کی سرش میں طغا کی طرف پیش قدمی بھی رکھ دی، یعنی کہ اس میں اس کی اپنی عقل کے بھروسے اللہ کے حکم سے بھاگنے، حکم کے خلاف جانے کا پوٹینشل رکھ دیا گیا، اور یہ بھی کہ وہ عقل کے بھروسے اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں بخوشی اور رغبت خود ڈالنے کا بھی پوٹینشل رکھتا ہے۔ یعنی خیر و شر دونوں کی طرف مائل ہونے کے دائیات اس میں موجود ہیں۔ تو فرشتے اس مخلوق کی شرنگیزیوں سے کہیں طیش میں آ کے اس کو روک نہ دیں۔ اللہ نے ان کو انسان کی انکنڈیشنل سپورٹ کی اوبلیگیشن میں اسی لیے باندھا۔ انسانی آبادی جب زمین پہ بسنا شروع ہوئی تو اس نے اپنی ضروریات کے واسطے زمین کے وسائل کو آزادانہ استعمال کرنا شروع کیا۔ ہر ایک ریسورس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، چنانچہ اگر وہ سپورٹ نہ کرے تو انسان حزم منشا ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا گیا ہے۔ لغودق صحرا تھے جہاں آج میٹروپولیٹن شہر آباد ہیں۔ جوئے کے بازار کیا پورے پورے شہر جگمگا رہے ہیں۔ زنا کا بازار گرم ہے، خنزیر سر عام کھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پرستش کے بڑے بڑے مراکز مزین ہیں۔ دوسری جانب طاقتور سلطنتیں پانی کے راستے موڑ لیتی ہیں اور غریب ممالک کا پانی روک لیتی ہیں، کو چیرتے ہوئے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، سمندروں کے سینے پھاڑتے پانی کے جہاز تیر رہے ہیں۔ انسان اپنی ایجادات کو استعمال کرنے کے واسطے کسی نہ کسی زمینی وسیلے کا پابند ہے، اور ہر وہ وسیلہ جو انسان کو اپنی ایجادات یا اپنی خواہشات کی بجا آوری کے واسطے درکار ہے ایک فرشتے کے کنٹرول میں۔ چنانچہ اگر فرشتہ نہ چاہے تو کیا انسان اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ اپنی ایجادات کو استعمال کر سکتا ہے؟ استعمال کرنا تو کجا، ایجاد بھی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسی بہت ایجادات ہیں، ایسے بہت کام ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہو رہے ہیں۔ فرشتے کی حمیت اجازت نہ دے تو وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے دے؟ نہیں، مگر اس نے انسان کو ہر اچھے برے کام میں سپورٹ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، چنانچہ وہ روکتا نہیں جب تک ہر کام سر انجام ہونے دیتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا کہ اس کا سوئچ آف کرو اور لا کر اس کی روح کو واپس جمع کرا دو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتہ دنیا میں انسان کی انکنڈیشنل سپورٹ کی اوبلیگیشن سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ نیکوکاروں کی ارواح کو سلامتی کے ساتھ ریڈ کارپٹ پروٹوکول دے کے منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے، اور بدکاروں کی ارواح کو ایک چھاپا مار یعنی ریڈ کی شکل میں نکالا جاتا ہے، دہشت خوف کا سما باندھا جاتا ہے اور گھسیٹ کر لے جا کر ایک جگہ پہ ڈم کر دیا جاتا ہے جو ان کے لیے مقرر کی گئی۔ چنانچہ فرشتے انبیاء و رسول کی اقوام کو دیکھتے رہے کہ وہ اللہ کے بھیجے پیغمبر کا انکار کرتے رہے، ان سے دشمنی کرتے رہے، ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ کہ انبیاء و رسول اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا لاڈلا ہو اسے فرشتہ خوار ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مگر وہ انڈر آبلیگیشن تھے، چنانچہ چپ رہے۔ مگر جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس قوم سے جو خیر نکلنا تھا وہ نکل چکا، اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں بچی، اس کو فنا کر دو، تو وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ غصے میں بھرے ہوئے آئے اور اپنے تمام اگلے پچھلے حساب چکتا کر گئے۔
کسی قوم کو غرق کیا، کسی کو دفن، کسی کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ الغرض جیسا حکم ہوا اس میں اپنی تمام تر دبی خواہشات اور غصے کا پورے شد و مت کے ساتھ اظہار کیا۔ ایسے ہی جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو وہ ایمان لے آیا، جس کے ضمن میں علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان فرمایا کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر میں فرعون کی اس حالت کو دیکھتا تو اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیتا کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش نہ مار جائے اور یہ بخشا نہ جائے۔ واللہ عالم بالغیب۔ بیان کا مقصد فرشتے کی نفرت کی نشاندہی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رسولوں سے نبردآزما ہوتے ہیں۔ خیر اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ جناب ناظرین، یہ فرشتے ہم کو روکتے تو نہیں مگر ہمارے لمحے لمحے کی ایکٹیویٹیز ریکارڈ کر کے رب تعالیٰ شانوں کے دفتر میں جمع کروا رہے ہیں۔ جب آڈٹ کھلے گا تو یہ تمام رپورٹس اللہ کی ٹیبل پہ موجود ہوں گی اور ان پہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لہذا فرشتوں پر ایمان انسان سے اللہ کا تقاضا ہے۔ اس وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کا اس پر ایمان ہوگا کہ فرشتے جو نظر تو نہیں آتے مگر موجود ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اعمال کو درست رکھے اور اپنی پازیٹیو ریکارڈنگ آگے بھیجنے کا بندوبست کرے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے انسانی آبادیوں پہ ہدایت بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے واسطے جو میڈیم یا وہیکل استعمال ہوا وہ فرشتہ تھا۔ اللہ کے منتخب انبیاء کو بذریعہ وہی ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری جبریل کو دی گئی۔ جبریل اللہ کی ہدایت پہنچانے والے واحد میڈیم تھے۔ اس ذمہ داری کو اس فرشتے نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیغام پہنچا کے مکمل ایمانداری کے ساتھ نبھایا۔ اللہ نے اس فرشتے کی شان میں قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار یعنی ٹرسٹ وردی فرشتہ یعنی جبریل لے کر اترا ہے، جبریل کے دینے پہ موقوف ہے۔ محمد رسول اللہ کو جو پڑھوایا وہ پڑھوایا۔ چنانچہ اگر ہمارا ایمان فرشتوں پہ نہیں تو قرآن پہ سوالات تو اٹھتے ہیں نا، اور مشرکین مکہ نے اٹھائے بھی، فرشتہ درمیان سے نکال دیجئے، بات ختم۔ فرماتے فَإِذَا قُرْآنَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب وہی پڑھ جائے تو اس طرح پڑھا کرو۔ وہی کون پڑھوا رہا ہے؟ جی کوئی لکھا ہوا نسخہ تو لا نہیں رہے، وہ تو دہروا رہے ہیں۔ چنانچہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ جبریل کے مرہون منت ہے، وہ جیسا دل پہ اتار گئے اور پڑھا گئے وہی ہمارے پاس ہے۔ چنانچہ اس بات پہ ایمان کہ جبریل اللہ کے تابعدار اور ایماندار فرشتے ہیں، اور جو ان کو القاء کرنے کے لیے دیا گیا ایسے ہی القاء ہو گیا، زیر زبر کی بھی تعریف نہ کی گئی۔ دراصل قرآن پہ ایمان کی تشریح یا توسیع ہی مانی جائے گی۔ تو مکمل قرآن جبریل کے پہنچانے پہ موقوف ہوا۔ چنانچہ فرشتے پر ایمان دراصل قرآن اور اس سے پچھلے صحیفوں پہ ایمان کو مستحکم کرے گا۔ یہودی جبریل سے دشمنی رکھتے تھے کہ اس نے بنی اسرائیل پہ نبوت کیوں نہیں اتاری، جس بات کا اللہ نے بڑا سخت نوٹس لیا۔ فرمایا نبی کہہ دیجئے ان سے جو جبریل کے دشمن ہیں، سو اسی نے اتارا ہے وہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر، ان کی تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ اگلی آیت کے اندر فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ میں جبریل کو بہت بڑا سٹیٹس حاصل ہے۔ اس کی ایک کلیدی وجہ تو یہی ہے کہ وہ کشتے ہیں جو انسانی آبادی تک اللہ کی ہدایت پہنچانے پہ مامور ہیں۔ یہ ہدایت انسان تک پہنچانے کا ذمہ تو زمین پر ایک زندہ انسان کا ہے جس کو اللہ نبوت اور رسالت کے واسطے منتخب کر لیتا ہے، مگر وہ پیغام جو رسول یا نبی عوام الناس تک پہنچاتا ہے جبریل اس تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اگر پیغام رسانی میں غلطی ہو گئی یا پیغام اپنی روح کے مطابق نہ پہنچ پایا تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ انسان صراط المستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اگر وہ کسی پیغام کے بمطابق منشا الہی نہ پہنچ پانے کی وجہ سے بھٹک گیا تو اللہ کی دنیا یا آخرت میں سزا و جزا کا مستند جواز جو کہ اتمام حجت یعنی فائنل آرگیومنٹم اپنی اصل روح کے مطابق پہنچ جانے پہ موقوف ہے، بیکار ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک فرشتوں پر ایمان کا نہ ہونا دراصل پوری کی پوری ایمان کی اسکیم کو ہی خراب کر دے گا۔ مسلمانوں میں رائج جو رسم عبادات ہیں، جو ریچولز ہیں، اس میں وضو ہے، ارکان نماز ہے، اوقات نماز ہے اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں وہ تمام کی تمام جبریل کے بتانے پہ موقوف ہے۔ رسول اللہ نے یہ تمام کام جبریل سے سیکھے۔ چنانچہ اگر جبریل کو ہم ماننے سے انکار کر دیتے تو تمام کے تمام ارکان دین پہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان بالغیب کے اول نمبر پہ رکھا گیا ہے۔
یہ وہ غیب ہے جو ایک زندہ انسان پر اس کی زندگی میں کبھی آشکار نہیں ہوگا۔ عالم سکرات میں یہ بھی اور نہ جانے کون کون سے غیب سامنے لے آئے جائیں گے۔ اس وقت کوئی رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو زندگی میں موقع تھا کہ بغیر دیکھے ایمان لے آؤ اور رب کی طرف رجوع کرو۔ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر تو سبھی ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون جیسا شقیق القلب انسان بھی ایمان لے آیا تھا، تو فرمایا اللہ میاں نے اب ایمان لاتا ہے؟ تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پہ بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور میں فرما بردار ہوں۔ اس چالاکی کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ اب یہ کہتا ہے تو، اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ بس سو آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان بہت سے لوگوں میں ہم تمام لوگ بھی تو شامل ہیں، ان غیوب سے جو اللہ تعالیٰ نے جن پہ ایمان لانے کے لیے ہم سے تقاضا کیا گیا۔ مگر صاحب اس وقت جب یہ پردہ اٹھے گا اس وقت برابر ہے ماننا یا نہ ماننا۔ اب ایمان لانا ہرگز سود مند نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نیکوکار اللہ کے بندے شاد ہوں گے، مبارکبادیاں سمیٹ رہے ہوں گے، اور نافرمان بے ایمان کفِ افسوس مر رہے ہوں گے، اپنی پچھلی زندگیوں کو کوس رہے ہوں گے۔ اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ ناظرین کے ضمن میں آج ہم نے ایمان کی ریسیپی کے دوسرے جز یعنی فرشتے پہ گفتگو مکمل کی۔ امید ہے کہ ہم اس جز کی افادیت بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ بذریعہ ای میل اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنے لیکچرز کو امپروو کر سکیں۔ فیڈ بیکس آتے بھی رہتے ہیں۔ زیادہ تر احباب نے زبان پہ اعتراض کیا کہ وہ ثقیل اردو ہے، سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم نے گفتگو کو سہل کرنا شروع کر دیا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مخلوط زبان اختیار کی ہے۔ ہمارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سلسلے کا مقصد عوام الناس کے روبرو حقیقی دین پیش کرنا ہے، اور اگر زبان بیریئر درمیان میں آئے گا تو کیا خاک سمجھ آئے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے مضامین اور لیکچرز قرآن سے ماخوذ ہوتے ہیں، یعنی قرآن سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن خود پڑھا کریں، مطالعے کی اپنی مصروفیات کے مطابق طے کریں۔ اللہ برکت دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مطالعے کا دورانیہ بھی بڑھے گا۔ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہے۔ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان و اعمال میں جو بھی لغزشیں ہیں، کمزوریاں ہیں، انہیں اپنی رحمت سے دور فرما کر وقت رخصت اس ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے جس پہ تیرے ابرار بندوں کا ہوا۔ زندگی میں اپنی طرف رجوع سے کبھی غافل نہ کرے، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین عزیز و اقربا جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، کامل مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ ہمارے تھوڑے کمزور مارے باندھے کیے گئے اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر آخرت کی کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔